انزائٹی یا گھبراہٹ سے بچانے میں مددگار آسان قدرتی طریقے۔ انزائٹی یعنی کہ گھبراہٹ، پریشانی اور ڈر روزمرہ کی مصروفیات کا ایک نتیجہ ہے، اور اس کی معمولی شدت نقصان دہ بھی نہیں، کیونکہ اس سے آپ کو خطرے سے آگاہی، مختلف حالات کے لیے تیار رہنے اور خطرات کا تخمینہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔ مگر جب اس کیفیت کا سامنا روزانہ کی بنیاد ہو تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کی روک تھام کے لیے کچھ کیا جائے۔ انزائٹی پہ توجہ نہ دی جائے تو اس سے معیار زندگی بہت بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انزائٹی ہے کیا۔ انزائٹی جسم کے تناؤ کے لیے قدرتی رد عمل ہے۔ یہ خوف یا فکر کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جو مختلف عناصر کا مجموعہ ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ جانا، سانس چڑھنا، تھکاوٹ اور توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات اس کی کچھ عام علامات ہیں۔ ویسے ہر فرد میں اس کا اظہار یا علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک فرد کو شدید گھبراہٹ کا سامنا ہو سکتا ہے تو دوسرے کو تکلیف دہ خیالات یا ڈر کے دورے پڑ سکتے ہیں۔ انزائٹی کا مختلف طریقوں سے علاج ہو سکتا ہے، جس کے لیے معالج سے مشورہ کرنا بہتر ہوتا ہے، جو ادویات یا دیگر طریقہ کار تجویز کر سکتا ہے۔ تاہم اگر زیادہ قدرتی طریقہ کار اپنانا چاہتے ہیں تو چند عام چیزوں سے بھی انزائٹی سے مقابلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایسے کچھ عام طریقے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جسمانی سرگرمیاں۔ ورزش کو معمول بنانے سے صرف جسمانی صحت ہی بہتر نہیں ہوتی بلکہ ذہنی صحت کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ انزائٹی کے شکار افراد جسمانی طور پہ زیادہ سرگرم ہوں تو انزائٹی کی علامات سے تحفظ میں مدد ملتی ہے۔ در حقیقت ورزش آپ کی توجہ اس موضوع سے ہٹا سکتی ہے جس نے فکر مند، پریشان یا خوف زدہ کیا ہوا ہو۔ دل کی دھڑکن کی رفتار کو بڑھانے سے بھی دماغ ایسے دماغی کیمیکلز کو زیادہ تیار کرتا ہے جو انزائٹی کی روک تھام کرتے ہیں۔ اب ورزش کون سی کرنی ہے یہ لوگوں کی اپنی پسند ہے، مگر ایسی ورزش کا انتخاب کریں جس سے دھڑکن کی رفتار بڑھ جائے۔ نمبر 2، تمباکو نوشی چھوڑنے پر غور۔ سگریٹ پینے والے افراد پرتناؤ حالات میں تمباکو نوشی کا سہارا لیتے ہیں، جو انزائٹی کی شدت کو وقت کے ساتھ بدتر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اب طبی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جتنی کم عمری میں تمباکو نوشی کا آغاز کیا جائے گا اتنا ہی بعد کی زندگی میں انزائٹی سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ سگریٹ میں موجود نکوٹین اور دیگر کیمیکلز سے بھی وہ دماغی حصے متاثر ہوتے ہیں جو انزائٹی سے منسلک ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کیفین کا استعمال محدود کر دیں۔ یعنی کہ اگر آپ دائمی انزائٹی سے متاثر ہیں تو کیفین یعنی کہ چائے، کافی، سافٹ ڈرنکس یا چاکلیٹ کے استعمال سے حالت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ کیفین کا استعمال آپ کو انزائٹی کا شکار بنا سکتا ہے، جہاں پہلے سے متاثرہ افراد میں اس کی علامات کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ اب ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کیفین کے زیادہ استعمال سے ایک مخصوص دماغی کیمیکل یعنی کہ ایڈینوسائن بلاک ہوتا ہے، جس سے تھکاوٹ کا احساس بڑھتا ہے۔ کچھ مقدار میں کیفین یعنی کہ چائے یا کافی کا استعمال تو بیشتر افراد کے لیے محفوظ ہے، مگر اکثر بے چینی، خوف یا فکر مندی کے شکار افراد کو ان گرم مشروبات یا سوڈے کا استعمال کم از کم کرنا چاہیے۔ نیند کو بہتر بنائیں۔ اچھی نیند دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی کمی انزائٹی کی شدت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے متوازن غذا۔ بلڈ شوگر کی سطح میں کمی، فاسٹ فوڈ میں موجود کیمیکلز اور پانی کی کمی سے کچھ افراد کے مزاج پہ منفی اثرات تو ہوتے ہیں، لیکن زیادہ میٹھی غذاؤں سے بھی چڑچڑے پن کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد انزائٹی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو اپنی غذائی عادات پہ نظر ثانی کریں، پانی کی مناسب مقدار کا استعمال کریں اور فاسٹ فوڈ سے گریز کرتے ہوئے پھلوں، سبزیوں اور پروٹین پہ مبنی متوازن غذا کا استعمال یقینی بنائیں۔
اگلا پوائنٹ گہری سانس لیں، یعنی کہ انزائٹی کے شکار افراد کا سانس چڑھ جاتا ہے، جس کے باعث دل کی دھڑکن تیز ہونے، سر چکرانے یا دیگر مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے گہری سانسوں کی ورزش کی مدد لی جا سکتی ہے، جس میں آہستگی سے گہری سانسیں لی جاتی ہیں اور اس سے انزائٹی کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ اب ایک اور طریقہ خوشبو سے بھی مدد لیں، یعنی کہ قدرتی تیلوں یا جڑی بوٹیوں کے ست کی خوشبوؤں پہ مبنی طریقہ علاج کا استعمال ہزاروں برسوں سے ہو رہا ہے، جس سے پرسکون ہونے، اچھی نیند، مزاج کو خوشگوار بنانے اور دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ لیونڈر، گریپ فروٹ، چنبیلی، گلاب، سونف کے تیل اور لیمن بام وغیرہ کی مہک کو سونگھنا انزائٹی کی شدت میں کمی لا سکتا ہے۔ اور آخر میں مراقبے کا بنیادی مقصد موجودہ لمحے سے مکمل آگاہی کا حصول ہوتا ہے، جس سے سکون کا احساس بڑھتا ہے اور منفی خیالات اور کیفیات سے مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مراقبے سے تناؤ اور انزائٹی کی شدت میں بھی کمی آتی ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ روزانہ 30 منٹ کا مراقبہ انزائٹی کی کچھ علامات کی روک تھام کرتا ہے اور سکون آور دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ یقیناً آپ کو ان سارے پوائنٹ سے مدد ملے گی اور انزائٹی کم کرنے میں آپ اپنی مدد خود کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔